بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حقائق کے ساتھ ناصر منہاز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میرے اپنے تمام دیکھنے والے پاکستانیوں کے لیے آج میں خوشخبری لایا ہوں۔ جی ہاں، ایک نہیں 3-4 خوشخبری آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے جو خوشخبری آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں وہ ہے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی ہونے جا رہی ہے، اور یہ اگلے ہفتے سے فی لیٹر 30 روپے کمی کا اعلان حکومت کی جانب سے کیا جائے گا۔ آپ کو جیسے میں نے کل کہا تھا کہ پاکستان میں بہتری آنے والی ہے ہر سیکٹر میں، اور اس بار رمضان برکتوں اور رحمتوں والا ثابت ہوگا۔ اگرچہ کہ ہر بار رمضان میں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، لیکن اس بار پاکستان کی ترقی کے سفر کا آغاز رمضان کے مہینے سے شروع ہوگا، اور یہ سفر رکے گا نہیں۔ آج بہت سی اہم باتیں اور بہت سی خوشخبریاں آپ کو سنانی ہیں جس کے آپ کافی دنوں سے منتظر تھے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ عمران خان حکومت کی حکمت عملی کیا ہے۔ اس بندے کی ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی، یہ کیا کر رہا ہے۔ مہنگائی ہے جو رکنے کا نام نہیں لیتی، ڈالر اوپر کو جا رہا ہے، پیٹرول مہنگا کیا جا رہا ہے، کاروبار بند ہو گئے ہیں، بے روزگاری بڑھ رہی ہے۔ اس طرح کے بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں سوالات تھے، تو جناب اب آپ کو ان تمام سوالات کے جوابات ایک ایک کر کے ملنے لگے ہیں۔ اگلے ہفتے سے جناب پیٹرول اور ڈیزل 30 سے 32 روپے سستا ہو رہا ہے، یعنی پیٹرول جو ہے وہ تقریباً 60 روپے تک آ جائے گا۔ اس سے پاکستان میں بہت فائدہ ہوگا۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں مکمل لاک ڈاؤن نہیں ہے، کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں اس کی ترسیل کے لیے گڈز کا استعمال کیا جاتا ہے، تو یقینی طور پر پیٹرول کی قیمت کم ہونے سے کھانے پینے اور دوسری روزمرہ کی چیزوں کی قیمتوں میں کمی واقع ہوگی۔ اور دوسری جو اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اپوزیشن اس پر چاہے جتنی مرضی تنقید کرے، اور پاکستان میں جو دانشور حضرات ہیں اور جو ارسطو بیٹھے ہوئے ہیں اس ملک میں، وہ چاہے جو بھی کہیں، جتنی بھی تنقید کریں اس حکومت پر، لیکن حکومت نے ابھی تک جو سٹیپس اٹھائے ہیں اس کا امپیکٹ جو ہے وہ اوورال آ رہا ہے، اوورال پڑ رہا ہے۔ اب دیکھیے، کاروبار کچھ بھی نہیں تھا تو ڈالر کی قیمت پروان چڑھنا شروع کر دی، تو اس سے حکومت گھبرائی نہیں۔ حکومت کے جو ارادے تھے وہ مستحکم تھے، اور انہوں نے آرٹیفیشل میئرز نہیں لیے جیسے پہلی حکومتیں کرتی رہی ہیں۔ خان صاحب نے جو چیزیں تھیں وہ درست کرنا شروع کی، اور جو قرضہ تھا ترقی پذیر ممالک پر، اس پر عمران خان نے اپیل کی UN سے۔ اس حوالے سے سیکرٹری جنرل نے بات کی، اور IMF نے 25 ملکوں سے واپس نہ لینے والا قرضہ دیا، اور باقی بہت سارے ممالک جن میں پاکستان بھی شامل تھا 1% سے بھی کم انٹرسٹ ریٹ پر قرضہ دے دیا۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے صرف عمران خان کی شخصیت کی وجہ سے۔ اگر کوئی کابینہ میں سے اٹھ کر یہ کہے کہ جناب یہ میری وجہ سے ہے، تو جناب ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ خان صاحب کی کابینہ کی زیادہ تر لوگ پچھلی حکومتوں کا حصہ رہے ہیں، تب انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ یہ جو کچھ بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور جو ہوگی صرف عمران خان کی وجہ سے ہے۔ اب آگے سنیے ڈالر کے ساتھ کیا حشر ہونے جا رہا ہے۔ پچھلے 2 دنوں میں ڈالر 6.5 روپے کم ہوا ہے، 169 سے 162 روپے ڈالر آ گیا ہے، اور آنے والے ہفتے میں کہ ڈالر 150 سے 155 روپے کے درمیان آ جائے گا۔ ہماری اسٹاک مارکیٹ اب اوپر کو جانے لگی ہے، 1900 پوائنٹ اوپر گئی ہے۔ جو اسٹاک مارکیٹ سے تعلق رکھتے ہیں ان کو اس کا اندازہ ہوگا، اور یہ مزید اوپر جائے گی آنے والے دنوں میں۔ دیکھیے نا، اب آہستہ آہستہ چیزیں بہتری کی طرف آ رہی ہیں، پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے۔ اب جناب ایک اور جو بات سامنے آ رہی ہے وہ ہے کرپٹ مافیا کے حوالے سے۔ یہ جو کرپٹ مافیا ہے، شوگر مافیا ہے، اور یہ جو پاور سیکٹر ہے اس میں IPP مافیا ہے۔ آپ سن کے حیران ہوں گے کہ مافیا کس قدر شاطر ہے اور کیسے کیسے ذہن ہے ان کے پاس۔ اس مافیا نے ہر جگہ سے پیسہ بنایا ہے۔ جن لوگوں نے شوگر میں پیسہ بنایا انہی لوگوں نے پاور سیکٹر میں بھی پیسہ بنایا ہے۔ یہ جو جہانگیر ترین ہے، یہ جو خسرو بختیار ہے، اربوں روپیہ ان لوگوں نے پاور سیکٹر میں بنایا ہے۔ ان لوگوں نے کبھی کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پہ پیسے بنائے، کبھی پیشگی کی ادائیگی کی مد میں پیسے لیے، کبھی فیول کی مد میں لیے۔ اب اس میں اربوں روپیوں کا گھپلا سامنے آیا ہے۔ ہاں جی جناب، اربوں روپیوں کا گھپلا سامنے آیا ہے۔ اور ایک اور بات، جہانگیر ترین بڑے رابطے کر رہے ہیں، FIA کو کالز کر رہے ہیں، خسرو بختیار
بڑی کالز کر رہے ہیں، درجنوں آفیسر ہیں جو انکوائری کر رہے ہیں، لیکن ترین صاحب پھر بھی پریشانی میں ہیں۔ اور ایک اور اندر کی بات بتا دوں، یہ جو کہا جاتا ہے کہ چینی افغانستان گئی تھی، تو جناب چینی افغانستان گئی ہی نہیں تھی، یہ ادھر ہی گوداموں میں پڑی تھی، پیپرز میں ضرور گئی تھی۔ اور یہاں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، پلی بارگننگ ہو رہی ہے اور 10 ارب روپے تک کی آفر کر دی گئی ہے، لیکن جناب آگے خان بیٹھا ہے، خان وہ نہیں کسی کی سننے والا۔ ناظرین 25 تاریخ کا سب کو بے صبری سے انتظار ہے، سب کو بے صبری سے انتظار ہے 25 تاریخ کا، کیونکہ 25 تاریخ کو شوگر ملز کا آڈٹ ہونا ہے اور اس کی رپورٹ سامنے آنی ہے کہ ملک میں شوگر کے حوالے سے جو کرائسس آیا تھا اس کا ذمہ دار کون کون ہے، کیونکہ ابتدائی رپورٹ کے مطابق تو یہ بات طے ہو گئی تھی کہ گڑبڑ ہوئی ہے، یہ مصنوعی بحران تھا، اس میں 2 نمبری کی گئی، شوگر ملز نے سٹاک میں بھی 2 نمبری کی اور امپورٹ ایکسپورٹ میں بھی 2 نمبری کی۔ اس کے لیے فرانسک آڈٹ ہونا تھا جو کہ 25 تاریخ کو یہ رپورٹ سامنے لے کے آئے گا۔ اس دوران تاثر یہ دیا گیا کہ صرف جہانگیر ترین کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اب تک جو کوشش کی جا رہی ہے وہ یہ کہ اس رپورٹ کو رکوایا جائے، لیکن وہ تو نہیں رکا۔ عمران خان نے واجد ضیاء سے یہ بات واضح طور پہ کہی ہے، جو بھی اس میں ملوث ہے اسے معاف نہیں کرنا، اور اس کے لیے مجھے جتنا بھی نقصان اٹھانا پڑا وہ میں اٹھاؤں گا، بلیک میل نہیں ہوں گے۔ لیکن درمیان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو بچ بچاؤ کا کام کر رہے ہیں، بچ بچاؤ کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو وقت ہے، یہ جو ٹائم ہے صحیح نہیں ہے، اگر تھوڑا سا بھی کام خراب ہو گیا تو خدا نخواستہ حکومت جا سکتی ہے۔ اور یہ باتیں عمران خان تک پہنچائی گئی ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ عرصے سے وزیر اعظم عمران خان پی ٹی آئی کے جو خاص لوگ ہیں ان کو آگے لے کے آ رہے ہیں۔ اسد عمر آج کل پیش ہیں، ان کو مزید ذمہ داریاں دے رہے ہیں عمران خان، مراد سعید، علی زیدی، حماد اظہر، ان پر بہت ٹرسٹ کیا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے جو خاص نظریاتی لوگ ہیں ان پر بہت زیادہ توجہ دی جا رہی ہے، اور جو پی ٹی آئی سے باہر ہے یعنی جہانگیر ترین کے گروپ کے جو لوگ ہیں ان کو وہ ایک سائیڈ پر کر رہے ہیں۔ عمران خان کے پاس جو بھی پیغام لے کے گیا انہوں نے خان صاحب کو جو بھی کہا، اور کہا جہانگیر ترین آپ کے ساتھ بھی اور پارٹی کے ساتھ بھی بہت مخلص رہے ہیں، آپ کا ان کے ساتھ اور ان کا آپ کے ساتھ واٹس ایپ پہ بھی رابطہ رہا ہے، اور بہت سارے پیغامات اور بہت ساری چیزیں ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ یہ ساری چیزیں پبلک ہو جائیں اور جہانگیر ترین آپ کو سیاسی طور پر نقصان پہنچائے اور پارٹی کو بھی، تو فی الوقت آپ اس چیز کو تھوڑا ڈیلے کر دیں۔ یہ چیز عمران خان صاحب تک کچھ درمیانی لوگوں نے پہنچائی ہے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق خان صاحب نے کہا ہے ایسا کوئی ایشو نہیں ہے، جو بھی بات ہوتی تھی وہ پارٹی کے معاملات کے حوالے سے ہوتی تھی، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو وزیر اعظم عمران خان کو کافی سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن خان صاحب نے واضح طور پہ کہا ہے میرا جہانگیر ترین سے کوئی جھگڑا نہیں، ہم نے جو بھی کرنا ہے ملک کے لیے کرنا ہے، تو کوششیں کی جا رہی ہیں خان صاحب کی اور جہانگیر ترین کی ملاقات ہو جائے اور اس میں سے کوئی اچھے نتائج برآمد ہو جائیں، غلط فہمیاں جو ہیں وہ دور ہو جائیں۔ ابھی تک کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو سکی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 25 تاریخ کو جو رپورٹ سامنے آئے گی اس پر یہ حکومت عمران خان کیا ایکشن لیتے ہیں۔